الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال تعالى في مقام آخر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ادب و محبت کے ساتھ ہدیہ السلام الصلاۃ علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین والمعصومین۔ قابل صد احترام علماء کرام، نعت خوانان شیریں بیان، بالخصوص اس علاقے کے علماء اہل سنہ اور اہل سنت والجماعہ کی عظیم تنظیم سنی تحریک کی قیادت، اس کے نوجوانان، دعوت اسلامی کے عظیم کارکنان، خادمان اسلام، خادمان اہل سنہ، برادران اہل سنہ، چونکہ سٹیج پہ مقتدر شخصیات کثیر تعداد میں موجود ہیں اور سب کو آپ بخوبی جانتے ہیں، تعارف ان کا بار بار ہو چکا ہے، اس لیے میں اتنے پر اکتفا کرتے ہوئے آگے مقصود کی طرف اپنی گفتگو کو پھیرتا ہوں۔ معزز و مقتدر سامعین و حاضرین، یہ مبارک پروگرام جو آقا نامدار مدنی تاجدار سید الابرار احمد مجتبیٰ جناب سیدنا و مولانا و ملجانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید المرسلین خاتم النبیین علیہ التحیۃ والتسلیم، آپ کے میلاد پاک کے ذکر، آپ کی عظمتوں شانوں کے بیان اور بالخصوص عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ راستے میں آتے ہوئے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ میلاد شریف کے موضوع پہ لوگ بہت بحث کر رہے ہیں، تو اس بارے میں کچھ عرض کرنا، تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے علماء پورا سال بالعموم اور اس ماہ میں بالخصوص اس موضوع پر اتنا کچھ بیان کرتے ہیں کہ عقل مند ہو، ایمان کا اس کے اندر کوئی نور موجود ہو، تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر کسی اور دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، خالق کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا،
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ پر اپنے رب کی نعمت اس کا خوب چرچا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً کوئی بھی نعمت ہو اس کا چرچا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعمت نہیں ہے؟ صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، ناشکری سے بدل دیا، آیا مقدسہ کا مفہوم یہ ہے۔ تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی، اس کو ناشکری سے بدلا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سید المفسرین ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی تفسیر نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہم کفار و قریش، کہ یہ جو اللہ کی نعمت کو کفر کے ساتھ بدلنے والے ہیں، اس کی ناشکری کرنے والے ہیں، یہ قریش کے کفار ہیں۔ وقال امر ہم واللہ کفار و قریش و محمد نعمت اللہ، آگے ساتھ ہے کہ عمر جو حدیث پاک کے راوی ہیں، ان سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے آگے جو روایت نقل فرمائی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی قسم، اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدلنے والے وہ قریش کے کافر ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے۔ اب تو بخاری شریف سے اس پر نص بھی میں نے ذکر کر دی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے، لیکن کسی مسلمان کے لیے آپ نعمت ہیں اس بات پر دلیل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت تک بھی نہیں سمجھتا تو اس نے پھر ایمان کیا لایا؟ کیا سمجھا اس نے آپ؟ کیا اس پر بھی دلیل دینے کی ضرورت ہے کہ آپ نعمت ہیں؟ لیکن پھر بھی میں نے صحیح بخاری شریف سے اس پر نص ذکر کر دی ہے کہ جنہوں نے ناشکری کی ہے، ناقدری کی ہے، وہ کفار ہیں، قریش کے کافر ہیں، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اندر تشریف لائے، ان کو اسلام کی طرف بلایا، دعوت دی، انہوں نے قبول ہی نہیں کیا، ناشکری کی نعمت کی۔ اور نعمت کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اما بنعمت ربک فحدث، جو اللہ کی نعمت ہے اس کا خوب چرچا کرو۔ اگر کسی کو محفل میلاد اس کی حقیقت کا پتہ ہو تو وہ کبھی بھی اس کے آگے سوال نہیں کرے گا کہ کیا محفل میلاد کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ہم جو بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں شانوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ نعمت کا چرچا نہیں ہے تو اس کو کیا کہو گے؟ کیا یہ اللہ کی نعمت کا چرچا نہیں ہے؟ اس پر دلائل شمار ہی کوئی نہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے علماء نے اتنے دلائل اس پہ پیش کیے اور کرتے ہیں۔ ہاں، جس پر بدبختی سوار ہو، جس کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہو، جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ آئے، تو ہم اس کے لیے ہدایت کی بس دعا ہی کر سکتے ہیں۔ جو آیا مقدسہ میں نے پڑھی، مشہور آیا مقدسہ ہے، خالق کائنات جل و علا نے ارشاد فرمایا، اور یہ ختم نبوت پہ بالکل سری نص ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں میں سے آخری نبی۔ اس آیا مقدسہ کا جو واضح آسان مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادگان ہوئے وہ مرد ہی تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت سیدنا قاسم طیب طاہر عبداللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادگان وہ مذکر ہیں، تو پھر رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ مرد عربی میں کہتے ہیں رجل، ذکر من بنی آدم تجاوز عن حد الصغر الی الکبر، کہ اولاد آدم میں سے وہ مذکر جو بچپنے کی حالت کراس کر چکا ہو اور وہ آگے بڑی عمر تک پہنچ گیا ہو، بالغ ہو گیا ہو، اس وقت اس پر رجل کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رجل، کسی بھی رجل کا باپ ہونے کی نفی فرمائی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال رجل کی جمع ہے، رجل کا معنی مرد ہے، تمہارے مردوں میں سے یعنی جو بڑی عمر کو آگے پہنچ گئے ہوں، آپ کے صاحبزادگان میں سے کوئی بھی بڑی عمر تک نہیں پہنچا، آپ کے تمام شہزادگان رضی اللہ تعالی عنہم وہ بچپن کی حالت میں ہی دنیا سے تشریف لے گئے، تو تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں میں سے آخری ہیں۔ اب یہ جو کلمات ہیں خاتم النبیین، خاتم النبیین، اس کا معنی جس پر پوری امت کا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور سے لے کر آج تک اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ زمانے کے اعتبار سے سب سے آخری نبی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سارے انبیاء کرام علیہ السلام ان کے بعد مبعوث ہوئے۔ رب تعالیٰ نے محبوب کے نور کو، آپ کی حقیقت کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا، لیکن اس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر آپ کی بعثت سارے انبیاء کرام علیہ السلام ان کے بعد فرمائی، اسی میں آپ کی عظمت اور شان کا اظہار ہے۔ تو آپ نبیوں میں سب سے آخری ہیں، زمانے کے اعتبار سے آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ اس کا معنی ہے۔ اور یہ معنی خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، آگے تفسیری جملہ ہے، خاتم النبیین کی وضاحت ہے اس جملے کے اندر کہ میرے بعد کو نبی نہیں آئے گا۔ اب اس معنی کے بعد کوئی اور کسی قسم کا معنی کرے تو وہ تحریف معنوی ہے، اور اس پر ہمارے ائمہ نے نص فرمائی ہے۔ قاضی ایاز ہیں، امام غزالی ہیں، پھر اعلیٰ حضرت ہیں، دیگر ائمہ ہیں، ان سب نے اس بات پر نص فرمائی ہے کہ اس آیت کا اگر کوئی اور معنی کرتا ہے، اس میں کوئی تعبیل کرتا ہے، ختم نبوت کا معنی اس کے علاوہ کوئی اور بنانا چاہتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے، یہ ہے خاتم النبیین کا معنی۔ اب اس بارے میں ایک تو اجمالی طور پہ ختم نبوت سے متعلق عقیدہ ذکر کرتا ہوں۔ ہمارا اہل اسلام کا ختم نبوت سے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ اب ہے، نہ آگے آئے گا، نہ آ سکتا ہے، دائرہ امکان میں نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ سارے عقائد اسلامیہ کو بالفرض مانتا ہے، وہ اللہ کی توحید کو بھی مانتا ہے، اس کی صفات کو بھی مانتا ہے، وہ سارے رسولوں کو بھی مانتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو نبی اور رسول بھی مانتا ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے، فرشتوں کو بھی مانتا ہے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو بھی مانتا ہے، سارے عقائد اسلامیہ کو مانتا ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا،
صرف ایک عقیدہ نہیں مانتا، وہ اسی طرح کافر ہے جس طرح کہ وہ کچھ بھی نہ مانے تو کافر ہے، کوئی ان دونوں میں فرق نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت سے متعلق۔ اب اس عقیدے کے متعلق میں ایک ہی حوالہ وہ پیش کروں گا، لیکن ساتھ یہ ضرور عرض کروں گا کہ اس عقیدے پہ کس نے کہاں سے کس اعتبار سے حملہ کیا ہے۔ ختم نبوت والا صحیح عقیدہ صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کا ہے، اور اہل سنت وہ ہیں کہ جن کے پیشوا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی ہیں، امام ربانی حضرت سیدنا مجدد الفسانی ہیں، امام ابو الحسن عشری ہیں، امام ابو منصور ماتریدی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی۔ ہم ان کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ حق جار یا ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میں اس پر کچھ نہ کچھ حوالہ جات وہ عرض کروں گا۔ اہل سنت والجماعت ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ ہماری عقائد کی کتاب ہے المعتمد فی المعتقد۔ امام ابو عبداللہ فضل اللہ تورا پشتی، جن کا وصال 661 ہجری ہے، اتنے وہ پرانے ائمہ میں سے ہیں، اتنی صدیاں پہلے وہ ہوئے ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے متعلق امام ربانی حضرت سیدنا مجدد الفسانی، جو طریقت کے بھی امام ہیں اور عقائد کے بھی امام ہیں، آپ نے اپنے مکاتیب عالیہ میں ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ ابتدائی احوال میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو آپ نے مجھے یہ بشارت عطا فرمائی، تو از مجتہدان علم کلامی، کہ تم علم کلام علم عقائد کے مجتہد ائمہ میں سے ہو۔ مجدد صاحب نے جس طرح عقائد کی تشریحات فرمائی ہیں، کمال فرما دیا ہے۔ عقیدے کو صحیح طرح بیان کرنے کا الحمدللہ آپ نے حق ادا فرمایا۔ مجدد صاحب مکتوبات شریف کے اندر ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں در بیان این عقائد حقہ، عقائد حقہ اہل سنت والجماعت آپ نے بیان بھی فرمائے۔ 3 مکتوب جو بڑے مبسوط ہیں وہ صرف عقائد اہل سنت پہ مشتمل ہیں، باقی بھی آپ نے سارے مکاتیب کے اندر جگہ جگہ پہ مختلف عقائد اہل سنت پہ آپ نے تقریر فرمائی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں در بیان این عقائد حقہ رسالہ امام الطورا پشتی بسیار مناسب است۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو عقائد حقہ ہے اہل سنت والجماعت کے، اس کے بیان کے لیے امام اجل ابو عبداللہ فضل اللہ تورا پشتی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ رسالہ المعتمد فی المعتقد بڑا ہی مناسب ہے، انتہائی اچھا ہے۔ آپ نے اس کی توثیق فرمائی اور اس کے پڑھنے کی ترغیب دی۔ اللہ حضرت عظیم البرکہ امام اہل سنہ اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ بار بار مکتوبات شریف کی اپنے فتاویٰ کے اندر اس کتاب کے حوالے نقل فرماتے ہیں۔ ختم نبوت والا عقیدہ جس طرح انہوں نے کھول کے بیان فرمایا ہے، کمال فرما دیا۔ میں اس سے آپ کو وہ عقیدہ پڑھ کے سناتا ہوں، اور یہ عقیدہ اللہ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فتاویٰ میں بھی درج فرمایا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 103 ہے۔ ختم نبوت کے متعلق عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تصدیق وے کند کے بعد از وے ہیچ نبی نہ باشد مرسل و نہ غیر مرسل۔ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت والا عقیدہ یہ ہے
کہ بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بات میں تصدیق کرے کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، نہ کوئی مرسل نبی نہ کوئی غیر مرسل نبی، کوئی اور نبی نہیں ہے۔ وَمُراد الخاتم النبیین است کہ نبوت را مہر کرد و نبوت با آمدن او تمام شد۔ فرماتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت پہ مہر کر دی ہے، اور مہر لگتی ہے جب شے آخر پہ پہنچ جاتی ہے۔ اب آپ کے آنے سے نبوت مکمل ہو گئی، آگے کسی اور نبی کی گنجائش نہیں۔ یہ خاتم النبیین کا مطلب ہے۔ یہ ہے جو ہمارے عقائد کے امام نے یہ معنی بیان فرمایا، اور پوری امت کا یہی عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔ جو اس عقیدے سے پھرتا ہے وہ تو دائرہ اسلام سے نکلتا ہے۔ اب اس بات پر آگے آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ صفحہ نمبر 106 پر ہے۔ فرماتے ہیں وَبِحَمْدِ اللَّهِ ای مسئلہ درمیان اسلامیہ روشن تر ازاں است کہ آن را با کشف و بیان حاجت افتاد۔ الحمدللہ یہ جو ختم نبوت والا مسئلہ ہے یہ مسلمانوں کے ہاں اتنا واضح ہے، اتنا روشن ہے کہ اس کے لیے کسی کشف و بیان کی، کسی تقریر کی، کسی بیان کی ضرورت ہی نہیں۔ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے اور یہ کیا عقیدہ ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ جب تک کوئی بندہ اس عقیدے کو صحیح سمجھ کر اس کے مطابق اس کا عقیدہ نہیں ہوتا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو بچہ بچہ مسلمانوں کا جانتا ہے۔ فرماتے ہیں اس عقیدے کو مزید کسی تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کشف و بیان کی حاجت ہی نہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علماء شروع سے لے کر اس عقیدے کو بیان کرتے ہیں، قرآن کریم میں بھی بیان ہوا، احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوا، بے شمار آیات اس عقیدے کو بیان کرتی ہیں، بے شمار احادیث اس عقیدے کو بیان کرتی ہیں، کتابوں کے اندر یہ عقیدہ ساری عقائد کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو آخر یہ پھر کیوں اتنی لمبی چوڑی وضاحت کے ساتھ، اتنی شرح و بسط کے ساتھ اس عقیدے کی وضاحت کی جاتی ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کی وجہ ایک اور ہے۔ کہتے ہیں اصل وجہ یہ ہے اما ای مقدار از قرآن از تر سے آن یاد کر دیم کہ مبادہ زندگی جاہل را در شبہت اندازت۔ خود انہوں نے بھی پیچھے قرآن و سنت کی نصوص ذکر کر کے اس عقیدے کو بیان کیا، وضاحت کی ہے۔ یہ حدیث پاک ذکر فرمائی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکون فی امتی دجالون کذابون، کہ میری امت کے اندر آگے کچھ دجال جھوٹے پیدا ہوں گے، قریبا من 30 کے قریب ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ وہ نبی ہے، وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میرے بعد کو نبی نہیں۔ جھوٹے پیدا ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، دعویٰ کریں گے نبوت کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 کے قریب ہوں گے۔ ویسے تو جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے وہ 30 سے بھی تعداد میں زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن 30 کے قریب فرمانا ویسے تو عدد اثر پہ دلالت نہیں کرتا، 30 سے بڑھ نہیں سکتے، 30 ضرور ہوں گے، 30 کے قریب زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن شاید یہ مراد ہو کہ جن کا فتنہ زیادہ پھیلے گا، جو زیادہ خطرناک ہوں گے، وہ 30 کے قریب ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے لوگ آئیں گے، دعویٰ کریں گے، اور ایسے دعویٰ کرنے والے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف بھی نہیں ہوا، ابھی آپ کی ظاہری حیات طیبہ ہے کہ ایسے لوگ دعویٰ کرنے لگے تھے۔ اسود انسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی ظاہری زمانہ مبارک موجود تھا، اس وقت یمن کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا، اور حضرت سیدنا فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو واصل جہنم فرمایا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف نہیں ہوا تھا، وہ واصل جہنم بھی ہو گیا۔
ظاہری طور پہ خبر نہیں آئی، آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ خبر ارشاد فرما دی کہ اسود انسی کو فیروز دہلوی نے واصل جہنم کر دیا۔ اس کے 8 پیر بعد جا کے آپ کا وصال ہوا، اور ظاہری طور پہ جب خبر یمن سے پہنچی تھی تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ پھر مسلمہ کذاب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور پاک کا بندہ ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک آتی ہے، یہ مدینہ شریف آیا تھا، ساتھ اپنے قبیلے کے کافی بندے لے کے آیا، یہ چاہتا تھا کہ اپنے بعد مجھے خلیفہ بنائے، مجھے حکومت دیں۔ اس نے کہا کہ اگر وہ مجھے اپنے بعد خلیفہ بنا دیتے ہیں، حکومت دے دیتے ہیں، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں خبر ہوئی، آپ ساتھ حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بارگاہ کے خطیب شمار ہوتے تھے، بڑی بلند آواز شخصیت تھے، ان کو ساتھ لیا، اس کے پاس تشریف لے گئے جہاں یہ بیٹھا ہوا تھا، جہاں اس نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ آپ کے دستے مبارک میں ایک چھوٹی سی شاخ تھی، آپ اس کے سر پہ جا کے کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا کہ تو اگر یہ شاخ بھی مانگے تو میں تجھے عطا نہیں فرماؤں، تو اپنی قدر سے آگے نہیں بڑھے گا۔ چند جملے آپ نے ارشاد فرمایا آگے کو بات کرنی ہے، یہ ثابت بن قیس بن شماس انصاری ہیں، ان سے بات کر لے اور آپ واپس تشریف لے آئے۔ تو اس نے بھی بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چیز داؤ پہ لگا کے اس فتنے کو ختم کیا۔ اتنے صحابہ اکرام کی شہادتیں ہوئی، اتنی پہلی جنگوں میں نہیں۔ تو یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ کوئی جاہل کسی کو شبے میں نہ ڈال، کوئی کسی جو ہے نا وہ لا علم بندے کو، جس کے پاس علم تھوڑا ہے، اس کو کسی شبے کے اندر کو بے دین بندہ ڈال نہ دے۔ اس لیے ہم نے قرآن و سنت کی روح سے کچھ دلائل پیش کیے ہیں، کچھ احادیث سنائی ہیں، کچھ آیات سنائی ہیں، کچھ دلائل پیش کیے ہیں۔ تو اس لیے یہ تقریریں کی جاتی ہیں کہ تاکہ یہ جو ختم نبوت پہ ڈھاکہ مارنے والے لوگ ہیں، کوئی جو سادہ لو بندہ ہے وہ ان کے جال میں نہ پھنس جائے اپنے عقیدے کی، تاکہ وہ حفاظت کر سکے۔ اب وہ حملہ کیسے کرتے ہیں، ختم نبوت پہ حملہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک انہوں نے ذکر کیا ہے، کچھ میں اور بھی ذکر کروں گا۔ انہوں نے جو ذکر کیا ہے یہ فرماتے ہیں وہ بسیار باشد کہ زہر نیار اند کردہ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے حملہ کرنے والا بتاتا نہیں ہے میں ختم نبوت کا منکر ہوں، زہر نہیں کرتا، بلکہ وہ ظاہری طور پہ مسلمان کے روپ میں آتا ہے، قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، اور ختم نبوت پہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں وہ بدی طریق ہا پائے در نہند کہ خدا بر ہما چیز قادر است۔ وہ اس عقیدے پر اس انداز سے حملہ کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ حملہ کرنے کا انداز ہے۔ آپ سوچیں گے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر قرآن کی آیت ہے، اس سے وہ ختم نبوت پہ کیسے حملہ کر دیتا ہے؟ اس سے وہ ختم نبوت پہ حملہ اس انداز سے کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ وہ کہتا ہے جب اللہ ہر شے پہ قادر ہے تو پھر آپ کے بعد کوئی اور نبی آئے وہ بھی تو ایک شے ہی ہے، تو اللہ اس کے لانے پہ قادر ہے۔ اگر نہیں لا سکتا تو پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس پہ ایمان ٹھیک نہیں تمہارا رہے گا۔ اور اگر لا سکتا ہے تو پھر ختم نبوت والا یہ معنی جو تم سمجھتے ہو کہ آخری نبی ہے بعد میں کوئی آ ہی نہیں سکتا، یہ معنی ٹھیک نہیں۔ یہ ہے حملہ کرنے کا طریقہ۔ آپ کو اس بات کی کچھ سمجھ آئی ہے؟ وہ کہتے ہیں جو ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ جب ہر شے پہ قادر ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی اگر آ جائے وہ بھی تو ایک شے ہی ہوگا۔ تو جب وہ شے ہی ہے، اب تم کہتے ہو نہیں آ سکتا، آپ آخری نبی ہیں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو
تو وہ تو ایک شے ہے، جب وہ ہر شے پہ قادر ہے تو اس پہ بھی تو قادر ہی ہے، تو اس طرح تو آ سکتا ہے۔ تو یہ معنی کرنا بھئی بعد میں کوئی آ ہی نہیں سکتا، یہ تو ٹھیک نہ ہوا۔ یہ ہے حملہ کرنے کا طریقہ، اس طرح وہ حملہ کرتے ہیں، یہ ایک انداز ہے۔ فرماتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کسے قدرت اورا منکر نیز، اللہ کی قدرت کا کوئی بھی منکر نہیں۔ ہم بھی مانتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، قرآن کی آیت ہے، جو نہیں مانے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ہر شے پہ اللہ قادر ہے۔ لیکن فرماتے ہیں اما چون خدائے تعالیٰ از چیزیں خبر دہاد، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے متعلق خبر دے دیتا ہے کیا کہ چنی خاد بودن یا نہ خاد بودن، ایسا ہونا ہے یا ایسا نہیں ہونا، اللہ نے جب بتا دیا ہے جو چنا نہ باشد کے خدا ازاں خبر دہاد، وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے جس طرح اللہ نے خبر دیا، اس کے علاوہ نہیں پھر ہو سکتا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے خبر دے دی ہے، فرما دیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ رب نے بیان فرما دیا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ آخری نبی ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں۔ اب جب یہ اعلان ہو گیا ہے تو اس کے بعد جیسے اللہ نے کہہ دیا ایسا ہی رہنا ہے، اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، محمد مصطفیٰ سب سے آخری، محمد مصطفیٰ سب سے آخری، محمد مصطفیٰ سب سے آخری، احمد مجتبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، عقیدہ اہل بیت کا، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، آمینہ کا لاڈلا، سب سے آخری۔ اس بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ جب اللہ نے کسی چیز کے متعلق فرما دیا ہے کہ ایسا ہونا ہے یا فرما دیا ایسا نہیں ہونا، تو جیسے اللہ نے فرما دیا ہے وہ پھر ویسا ہی ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی اور نبی آئے، رب تعالیٰ نے اعلان فرما دیا وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آخری نبی ہیں، اب اور آئے تو کیا قرآن کی یہ آیت سچی رہ جائے گی؟ خدا کا یہ کلام سچا رہ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور اللہ تو فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی؟ تو اللہ تو سچا ہے، جھوٹ سے پاک ہے، جھوٹ عیب ہے، اس کے لیے محال بالذات ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب یہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، محال بالذات ہے، تو پھر اور کو بعد میں نبی آنا بھی محال بالذات ہے، اور کو نبی بھی نہیں آ سکتا۔ اس پر ایک اور انداز سے میں عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی کوئی مثل ہو سکتا ہے۔ آپ کی مثل، آپ کی نظیر، آپ جیسا اور کائنات کے اندر یہ بھی محال بالذات ہو ہی نہیں سکتا۔ اب لوگ کہیں گے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، آپ جیسا اور آپ کے بعد کوئی نبی اور، وہ بھی تو ایک شے ہے۔ تو جب اللہ ہر شے پہ قادر ہے تو اس پہ بھی تو قادر ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا مطلب کیا ہے؟ شے سے مراد کیا ہے اور کل شے کا دائرہ کہاں تک ہے؟ کس چیز کو یہاں شے کہا گیا ہے؟ اور ان اللہ علی کل شیء میں کل شیء سے کہاں تک اس کل شیء کا دائرہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر بھی ہے، ہر شے کو جانتا بھی ہے، ہوا بکل شیء علیم، ہر شے کو سنتا بھی ہے، ہر شے کو دیکھتا بھی۔ اب یہ توحید سے متعلق عقیدہ ہے، اور ذرا غور سے سننا، اگرچہ بات قدرے تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن میں عرض کروں گا،
اور آسان انداز میں کوشش کروں گا، آپ توجہ کریں گے سمجھ آ جائے گا۔ ہمارے ذہن میں جو کسی چیز کا تصور جاتا ہے، جو صورت جاتی ہے، جو کچھ ہمارے ذہن میں حاصل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مفہوم، سمجھی ہوئی چیز، مفہوم۔ اب یہ اپنے وجود کے اعتبار سے تین قسم کا ہوتا ہے، ایک واجب الوجود ہے، ایک ممتنع الوجود ہے، ایک ممکن الوجود ہے۔ ایک واجب ہے، واجب کا مطلب ہے جس کا ہونا ضروری ہے، جس کے لیے عدم محال ہے، نیستی اس کے لیے ناممکن ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس پر عدم آ ہی نہیں سکتا، نہ پہلے کبھی تھا، نہ آگے کبھی ہوگا، نہ ہو سکتا۔ واجب الوجود لذات ہی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی صفات ذاتیہ ثبوتیہ، حیات، علم، سمع، بصر، ارادہ، قدرت، کلام اور ماتریدیہ کے نزدیک تکوین، یہ صفات ذاتیہ ثبوتیہ اس کی ذات کا نہ عین ہے نہ غیر ہے، یہ وجوب کے درجہ میں۔ واجب الوجود صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، پھر اس کی صفات جو اس کی ذات کا نہ عین نہ غیر، وجوب کے درجہ میں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی واجب الوجود لذات ہی نہیں۔ ایک ممتنع الوجود ہے جس کا ہونا محال ہے، ناممکن ہے، وہ ہو سکتا ہی نہیں، وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ جیسا اور اللہ، شریک باری، اللہ جیسا اور اللہ نہ ہے، ہو سکتا ہی نہیں، وہ ممتنع ہے۔ اللہ جیسا اور اللہ نہیں ہو سکتا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب اس کی وحدانیت پہ دلائل کیا ہیں؟ دلائل تو بے شمار ہیں، آسان سے آسان تر بھی ہیں، علمی بھی ہیں۔ ایک دلیل مختصر طور پہ عرض کرتا ہوں۔ ہم سارے جو ہیں یعنی شریک باری، اللہ جیسا اور اللہ، یہ تو ہو گیا ممتنع، محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جتنی کائنات ہے اللہ کی مخلوق ہے، یہ ممکن الوجود ہے۔ یہ تیسری قسم ممکن الوجود ہے، ہم سب ممکنات ہیں، جتنی اللہ کی مخلوق ہے وہ سب ممکنات ہیں۔ اب جو ممکنات ہیں ان کا نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے، نہ تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، نہ یہ ہے کہ وہ وجود میں آ ہی نہیں سکتے۔ آ سکتے تھے تو ہم وجود میں آئے، اور پہلے نہیں تھے۔ واجب بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہیں، اور ممتنع بھی نہیں ہے کہ وجود میں آ ہی نہ سکیں۔ ہمارا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ اللہ نے جب ارادہ فرمایا پیدا کرنے کا، ہمیں پیدا کر دیا۔ جب وہ مارے گا ہمارا انتقال ہو جائے گا، جب وہ ساری ہر چیز کو ختم کرے گا، ساری ہر چیز ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ ہم ممکنات ہیں، ہمارا نہ وجود ضروری نہ عدم ضروری، ساری مخلوق ممکنات۔ اب جو ممکن ہے اس کا وجود اور عدم دونوں برابر ہے۔ اب اس کے وجود کو اس کے عدم پہ کسی نے ترجیح دینی ہے، تب جا کے اس نے وجود میں آنا ہے، خود وہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ کیا ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو آپ پیدا کر چکا ہے؟ کسی چیز نے اپنے آپ کو خود وجود دیا ہو، پیدا ہوئی ہو، پہلے نہیں تھی، خود بخود اس نے اپنے آپ کو وجود دے لیا؟ کوئی کائنات کے اندر ایسی نہیں۔ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، بغیر اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو مربوط فرمایا۔ ہمارے دنیا میں وجود میں آنے کا ظاہری سبب ہمارے والدین ہیں، وہ اکٹھے ہوئے، اللہ کی قدرت سے، اس کی تخلیق سے ہم پیدا ہوئے۔ اب ہمارے والدین، ان کے وجود میں آنے کا سبب ان کے والدین، یہ سلسلہ چلتا چلتا ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام انہوں نے اپنے آپ کو خود نہیں پیدا کیا، ان کے والدین بھی نہیں ہیں، تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب یہ نہیں ہے
کہ ایک ممکن کو دوسرا ممکن پیدا کرے، کیونکہ وہ تو اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہے۔ اگر یہ سلسلہ چلائیں، چلتے چلتے رکے ہی نہیں، اس کو علمی زبان میں کہتے ہیں تسلسل عقلاً باطل ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پھر تو کوئی بھی وجود میں نہیں آ سکے گا، حالانکہ کائنات تو وجود میں ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ ایک وہ ہستی ہے پیچھے کہ جس کا اپنا ذاتی وجود ہے، جو واجب الوجود ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو کسی نے وجود نہیں دیا، اسی سے سارے وجودوں کی ابتدا ہوئی۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اب ان سے آگے ظاہری سبب والدین بنتے ہیں، پیدا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی طرح باقی ساری کائنات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کے وجود پر بھی یہ دلیل ہے، پھر وہ ایک یا دو نہیں ہو سکتے، ورنہ یہ کائنات کا نظام سارا درم برم ہو جائے۔ اگر دو ہوں، ایک کہے گا میں نے سورج مشرق سے نکالنا ہے، دوسرا کہے گا مغرب سے نکالنا ہے، ایک ہی سورج مشرق سے مغرب سے ایک وقت میں نکلے، یہ تو محال ہے۔ اگر مغرب والے نے نکال لیا، مشرق والا عاجز آ جائے گا، جو عاجز ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ واجب نہیں ہو سکتا، اس لیے ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ قرآن کی نص بھی اس پر موجود ہے، وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان کے اندر اللہ کے علاوہ کو اور بھی معبود ہوتے تو یہ نظام ختم ہو جاتا، درم برم ہو جاتا۔ حالانکہ یہ نظام صدیاں گزر گئیں، سورج جس وقت اس نے چڑھنا ہوتا ہے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، جس وقت اس نے غروب ہونا ہے ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا، روٹ اس کا نہیں بدلتا، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ سارا نظام اسی طرح چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے کہ وہ ہے بھی اور ایک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اب وہ تو اس طرح کا ہے جو اس جیسا کوئی اور شریک باری، وہ محال اور ممتنع ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ اب لوگ کہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، تو ہم پوچھیں گے کہ قدرت کا مطلب ہے جس کو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے ختم کرے، قدرت کا یہ معنی کہ قدرت جس پہ ہوتی ہے قادر اس کو چاہے وجود میں رکھے چاہے ختم کر دے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے جیسا اور اللہ بنانے پہ قادر ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی اور خدا نہیں بن سکتا، کیونکہ اگر کہو بنا سکتا ہے، جب وہ بنے گا وہ اللہ جیسا ہوگا؟ اللہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، یہ تو اب بن رہا ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا، یہ تو مخلوق ہے۔ تھوڑی سی بھی کسی کے اندر عقل ہو، اس کو بات سمجھ آتی ہے اللہ جیسا اور اللہ نہیں ہو سکتا، یہ محال ہے، محال بالذات ہے، تو محال تحت قدرت نہیں ہوتا۔ اسی طرح واجب الوجود، جس کا وجود ضروری عدم محال ہے، وہ بھی تحت قدرت نہیں۔ قدرت کا مطلب ہے چاہے اس کو وجود میں رکھے چاہے ختم کرے، اگر واجب کے اوپر واجب کی قدرت ہو تو لازم آئے گا اپنے آپ کو ختم کر سکے، تو جو ختم ہو سکے، جس کے لیے نیستی ممکن ہو، وہ تو واجب ہے ہی نہیں، حالانکہ اللہ تو واجب الوجود ہے۔ تو اس لیے قدرت کا دائرہ صرف ممکنات تک ہے، نہ واجب تحت قدرت ہے نہ ممتنع تحت قدرت ہے، صرف ممکنات تک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے جو صفتیں دی، آپ کا نور سب سے پہلے پیدا فرمایا، اب جو کوئی اور جس کو آپ جیسا مانو گے اس کا نور سب سے پہلے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کہ سب سے پہلے صرف ایک ہو سکتا ہے، اس میں شرک نہیں ہو سکتا، شرکت نہیں ہو سکتی۔ آپ کو رب تعالیٰ نے آخری نبی بنایا ہے، آخری ایک ہی ہو سکتا ہے، آپ کے بعد کوئی آئے گا، اگر نبی آ جائے وہ آخری ہو تو پھر آپ خاتم النبیین نہیں رہ سکتے، آخری خاتم النبیین تو وہ ہے جو سب سے آخری ہے، اور اگر بعد والا وہ نبی نہیں ہے تو آپ خاتم النبیین ہیں، آپ جیسا کیسے ہوگا؟ وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، میں سب سے پہلے اپنی قبر انور سے قیامت کو بہ رہا ہوں، سب سے پہلے آپ ہیں
جس کو آپ جیسا مانو گے کیا وہ سب سے پہلے آئے گا؟ اگر وہ سب سے پہلے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں میں سب سے پہلے آؤں. سب سے پہلے ایک ہی ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا نا اول من یقرع باب الجنہ، میں سب سے پہلے ہوں جو جنت کا دروازہ کھڑکاؤں گا، وہ بھی ایک ہی ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا نا اول شافع و اول مشفع، میں سب سے پہلے قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ کھولوں گا، میری سب سے پہلے شفاعت قبول ہوگی، وہ بھی ایک ہی ہو سکتا ہے. یہ صفتیں وہ ہیں کہ یہ دوسرے کو مل ہی نہیں سکتی، یہ صرف ایک میں ہو سکتی ہے. یا رسول اللہ زندہ. جب یہ صفتیں وہ ہیں جو اللہ نے محبوب کو عطا فرما کے ان کا خود اعلان فرمایا، کچھ محبوب کی زبان سے اعلان کروا دیا، تو اب کسی اور کا آپ جیسا ہونا یہ محال ہو گیا. آپ جیسا کوئی اور نہ ہوا ہے نہ ہوگا نہ ہو سکتا، اور یہ ممتنع ہو چکا ہے. جو ممتنع ہوتا ہے وہ دائرہ قدرت میں نہیں ہوتا. جب اللہ کے لیے ہم بولتے ہیں کہ وہ ہر شے کا جاننے والا ہے، ہوا بکل شیء علیم، تو اس وقت علم کا دائرہ واجب ممکن ممتنع سب کو شامل ہوتا ہے. جب اس کے لیے سمع اور بصر کو مانتے ہیں، وہ ہر شے دیکھتا ہے ہر شے سنتا ہے، تو پھر ممتنع نکل جاتا ہے، باقی ہر شے کو وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. اور جب قدرت کی بات آتی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو پھر صرف ممکنات تک یہ کل شیء کا دائرہ ہوتا ہے، نہ اس کے تحت واجب آتا ہے نہ ممتنع آتا ہے. یہ بات اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. یہ فتاوی رضویہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اور دوسرا ساتھ دلیل کے لیے جو میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے، یہ امام فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ نے امتناع نظیر کے اندر اس بات پہ بات فرمائی. اگر کسی نے تفصیل دیکھنی ہو تو ان کتابوں کا مطالعہ کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ممکن ہے اور نہ آپ جیسا ہی کوئی ممکن ہے. یہ محال بذات ہے. اس لیے یہ دھوکہ دینا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، تو پھر کوئی اور لانے پہ بھی قادر ہے. قدرت کا دائرہ ممکنات تک ہے، وہ ممکنات میں سے نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، آمینہ کا لاڈلا، سب سے آخری نبی. آگے فرماتے ہیں وَمُنکر ای مسئلہ کسے تواند بود کہ اصلاً در نبوتی معتقد نہ باشد. آپ کے آخری نبی ہونے کا منکر وہی ہو سکتا ہے جو سرے سے آپ کو نبی نہیں مانتا، جو آپ کی رسالت کا ہی منکر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو رسول مانے، نبی مانے، اور پھر کہ میں خاتم النبیین نہیں مانتا، آخری نہیں مانتا. جو آخری نہیں مانتا وہ سرے سے آپ کو نبی نہیں مانتا، آپ کو رسول ہی نہیں مانتا. فرماتے ہیں کہ اگر برسالت معترف بودے ویرا در ہر چے ازاں خبر دادے ساتک دانستے، کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوتا، نبی مانتا ہوتا، تو جو کچھ آپ نے بیان فرمایا تھا، جو آپ اللہ کی طرف سے لائے تھے، وہ سارے کی تصدیق کرتا. کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ جمیع ما جاء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا نام ایمان. تو جو آپ لائے تھے وہ سارے کو سچ مانتا. اب سارے کو سچ مانتا تو پھر اس میں آپ کی ختم نبوت والی بات ہے اس کو بھی مانتا. فرماتے ہیں بابا ما حجت ہا کہ از طریقے تواتر رسالت ہو پیش از ما بدا درست شدہ است، این نیز درست شدہ است کہ وہ بعض پسینے پیغمبران است. جن دلائل کے ساتھ ہم سے پہلے تواتر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہے، آپ کی نبوت ثابت ہے، انہی دلائل کے ساتھ یہ بھی ثابت ہے کہ آقا آخری نبی. آپ کی ختم نبوت پر دلیل دینے کے لیے جو آپ کی رسالت اور نبوت کی دلیلیں ہیں، ان کے علاوہ کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں. وہی دلائل جن کے ساتھ آپ کی نبوت ثابت ہے،
رسالت ثابت ہے، انہی دلائل کے ساتھ آپ کی ختم نبوت بھی ثابت ہے۔ آگے فرماتے ہیں در زمانے او، اور یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی ہے، یہ سارے اس عقیدے کا نچوڑ اور حاصل ہے، اور آخری یہ جملے آپ فرماتے ہیں در زمانے او، آپ کے زمانے میں جو آپ کا ظاہری زمانہ مبارک ہے، وَتَا قیامت بعد از وے، اور آپ کے بعد قیامت تک ہیچ نبی نہ باشد، کوئی بھی نبی نہیں ہوگا، نہ آپ کے زمانے میں کوئی تھا، نہ اب ہے، نہ قیامت تک کوئی اور نبی ہوگا، کوئی نبی نہیں آئے گا، نیا نبی کی بات ہے وہ نہیں آئے گا، جو آگے تشریف لے جا چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہ تشریف لائیں، ان کی بات نہیں ہے، نئے نبی کی بات ہے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ فرماتے ہیں وہ ہار کے دریم بشک دران نیز بشک جس کو اس بات میں شک ہے اس کو تو سرے سے آپ کی نبوت اور رسالت میں ہی شک۔ اور آخری جملہ فرماتے ہیں وہ آنکس کے گویر بعد عظیم نبی دیگر بود یا ہست یا خواہد بود و آنکس کے گوید کی امکان دارد کے باشد کافر است، جو یہ کہے کہ آپ کے بعد کو اور نبی تھا یا اب ہے یا آگے ہوگا، یا یہ کہے یعنی نہ ہوا ہے نہ اب ہے نہ آگے ہوگا لیکن ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہے، جو یہ بھی کہے کافر ہے۔ جو یہ کہے نا آ سکتا ہے، آئے گا گرچہ نہیں، ممکن ہے، تحت قدرت ہے، جو اتنی بات بھی کہے فرماتے ہیں کافر ہے۔ یس شرط درستی ایمان بخاتم انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے شرط جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونا کے عقیدے کے صحیح ہونے کی، کہ آپ کو جو خاتم الانبیاء مانتے ہیں، جو آخری نبی مانتے ہیں، اس بارے میں جو صحیح عقیدہ ہے، اس کے عقیدے کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ کے بعد کو نبی آ سکتا ہی نہیں۔ اگر یہ کہنا آ سکتا ہے، امکان رکھتا ہے، تو پھر بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ اب یہ ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت، اور یہ صدیوں سے ہمارا عقیدہ صحابہ اکرام سے لے کر آج تک یہی عقیدہ ہے، عقیدہ اہل سنت والجماعت۔ اب بعض نے یہ لکھا، تحذیر الناس اٹھا کے دیکھ لیں، اس نے کہا کہ خاتم النبیین کا پہلے تو معنی سمجھنا چاہیے، سو عوام کے خیال میں تو آپ کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء ما سبق کے زمانے کے بعد ہے، لیکن اہل فام پہ روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ عوام تو سمجھتی ہے کہ آپ کے خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا زمانہ دوسرے نبیوں کے زمانے میں کے بعد ہے، آپ زمانے کے اعتبار سے آخری ہیں، لیکن اہل فام پہ روشن ہوگا۔ تو گویا کہ عوام کے مقابلے میں اہل فام کو لایا، اہل فام کہتے ہیں سمجھدار، اب عوام کے مقابلے میں جب سمجھداروں کو لایا تو عوام اس کے مقابلے میں غیر سمجھدار لوگ ہوں گے، کیونکہ عوام کے مقابلے میں جو ذکر کیا جاتا ہے عوام سے مراد اس مقابل کا الٹ ہوتا ہے، تو اب عوام سے مراد ہوگا جن کو کوئی سمجھ نہیں ہے، جو غیر اہل فام ہیں، جو نا سمجھ ہیں، ان کے نزدیک یہ معنی ہے کہ آپ کا زمانہ پچھلے انبیاء کے زمانے کے بعد ہے، نہ آپ زمانے کے اعتبار سے آخری ہے، لیکن کہتا ہے کہ جو اہل فام ہیں ان کے نزدیک یہ تقدم یا تاخر زمانی کوئی زمانے کے اعتبار سے پہلے آئے بعد میں آئے، اس میں کچھ فضیلت نہیں۔ آگے پھر اس نے تقریر کرتے کرتے لکھا کہ پھر خاتم النبیین کا مطلب کیا؟ اس نے کہا مطلب یہ ہے کہ آپ بذات نبی ہیں، دوسرے بالعرض نبی ہیں، بالعرض کا قصہ جا کے بذات پہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کی نبوت کسی اور کی نبوت کا فیض نہیں، دوسرے انبیاء کی نبوتیں آپ کی نبوت کا فیضان۔ اب یہ معنی کیا اور اس پر آگے نتیجہ جا کے نکالا، کہتا ہے جو میں نے معنی کیا ہے اس معنی کو لیں تو بالفرض اگر آپ کے زمانے میں کوئی اور نبی آ جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر بالفرض آپ کے زمانے کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو سمجھداروں والا معنی سمجھ کے بیان کیا ہے اس کے اندر امکان ثابت کر دیا
کہ زمانے کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، آپ کے زمانے میں بھی کوئی آ سکتا ہے، آ بھی جائے فرق کوئی نہیں آتا۔ حالانکہ یہ المعتمد فی المعتقد کے اندر عقیدہ اہل سنہ، عقیدہ اسلام یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کے بعد امکان بھی مانے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ یہاں سے یہ ڈاکہ ڈالا گیا کہ ختم نبوت کا معنی بدلنے کی کوشش کی۔ اب وہ لا کہے کہ یہاں ختم زمانی بھی جمع ہو گئی، آپ زمانے کے اعتبار سے بھی آخری ہیں، لیکن وہ ساتھ مان رہا ہے کہ آگے کو آ سکتا ہے، آ بھی جائے فرق کوئی نہیں آتا۔ یہ جو کہا نا آ سکتا ہے اور اس سے فرق کوئی نہیں آتا، آ بھی جائے تو فرق کوئی نہیں آتا، اس سے سارا عقیدہ خراب کر دیا کہ امکان مان لیا ہے۔ جب امکان مان لیا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہر کے گویت کی امکان دارت کے باشد کافر است۔ جو یہ کہے گا کہ آپ کے بعد کو نیا نبی آنا ممکن ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول، یا رسول۔ صرف علماء نہیں سمجھ سکتے، عوام سمجھ زندہ۔ ایک تو یہاں سے ڈاکہ ڈالا گیا کہ ختم نبوت والے معنی کو بدلنے کی کوشش کی۔ اب لوگ نعرے تو بڑا لگاتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت، ہم بھی ختم نبوت کے علمبردار ہیں، لیکن یہ جو اندر نقب زنی کی ہوئی ہے اس پر محاسبہ کس نے کرنا ہے؟ دوسری بات، مرزا قادیانی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول ماننے کا دعوے دار ہے، وہ یہ بھی مانتا ہے کہ آپ خاتم و نبیین، آپ کہیں گے پھر اس نے جو ہے نا وہ ختم نبوت پہ ڈاکہ کیسے ڈالا ہے؟ ڈاکہ اس نے اس طرح ڈالا ہے، وہ کہتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں کی مہر۔ وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے مہر دے دی ہے، وہ جس پہ مہر لگاتے ہیں وہ نبی بن جاتا ہے۔ آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، جس پہ توجہ کرتے ہیں اس کو نبوت مل جاتی، اس نے یہ خاتم النبیین کا معنی بنایا ہوا۔ تو وہ اس سے اپنی نبوت کی راہ نکالنا چاہتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہوئی ہے تو میں نبوت کے مقام تک پہنچ گیا ہوں۔ تو یہ اس نے اس انداز سے نقب زنی کی، اور پھر اس نے اپنی کتابوں کے اندر یہاں تک لکھا، وہ کہتا ہے، کبھی لکھتا ہے، اس کی کتاب ہے ازالۃ الاوہام، کہ انا انزلناہ بالقادیان وبالحق نزل، وہ کہتا ہے مجھ پہ یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو قادیان میں نازل کیا، حق کے ساتھ وہ نازل ہوا۔ کبھی کہتا ہے کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ ازالۃ الاوہام کے اندر لکھتا ہے یہ میری بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اس کو اپنی طرف لاتا ہے۔ کبھی کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کرتے ہوئے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، وہ اپنے آپ کو ان سے بہتر کہتا ہے۔ یہ وہ وجوہ ہیں جو اس نے دعوے کیے، تو بالاتفاق اس پر علماء اسلام نے کفر کا فتویٰ دیا۔ کفر کا فتویٰ علماء نے تو اس وقت سے دے دیا تھا، اب حکومتوں کی طرف سے کافر اس کو ڈکلیئر کرنا یہ بعد میں ہوا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب پاکستانی قانون نے مرزائیوں کو کافر قرار دیا ہے تو اب یہ کافر ہوئے ہیں، اب ان کا کفر ثابت ہوا ہے۔ کفر جب اس نے کیا تھا وہ اس وقت سے ہی ثابت ہے، وہ اس وقت سے ہی کافر چلے آئے۔ تو یہ وجہ ہے کہ اس نے ختم نبوت کا معنی بدلا اور بدل کے پھر اپنے لیے راہ ہموار کی۔ تو جو اس طرح کرے گا، گرچہ وہ کہتا رہے میں آپ کو خاتم النبیین مانتا ہوں، اس کا ختم نبوت پر عقیدہ درست نہیں ہوگا، کہ اس نے معنی بدل دیا گرچہ لفظ بول رہا ہے۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آپ نے سن لیا کہ کسی اور نبی کا آنا یہ محال بذات ہے، کوئی آ سکتا ہی نہیں، یہ ختم نبوت کا مطلب ہے۔ دوسرا،
اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ یہ المعتقد المنتقد عقائد کی کتاب ہے امام فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی، اور اس کے اوپر امام اہل سنہ اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کا حاشیہ ہے المعتمد المستند اس نام سے۔ علامہ بدایونی آپ لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں کس چیز کو ماننا ہم پہ لازم ہے، ہم نے ان کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ تو فرماتے ہیں ما یجب الانبیاء علیہ السلام اسمات الانبیاء۔ اب سب سے پہلے جو چیز انہوں نے بیان کی ہے، فرماتے ہیں فَمِنْهُ الْإِسْمَ، اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ عصمت والا مادہ رکھا ہوتا ہے، یہ کوالٹی رکھی ہوتی ہے، یہ خصوصیت رکھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے۔ اور یہ عصمت والا جو خاصہ ہے، فرماتے ہیں وَهِيَ مِنْ خَصَائِصِ النُّبُوَّةِ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ، اہل حق کا جو مذہب ہے یہ عصمت انبیاء کا خاصہ ہے، غیر نبی معصوم نہیں ہوتا، یہ انبیاء کا خاصہ ہے، معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں، اہل حق کا یہ مذہب ہے۔ خلافاً للملاحدات الباطنیہ، برخلاف جو بے دین باطنی ہیں وہ غیر انبیاء کے لیے عصمت مانتے ہیں، انہوں نے اپنے اماموں کے لیے معصوم ہونا ماننا ہے، عصمت یہ انبیاء کا خاصہ ہے، یہ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ یہ ہماری ساری عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، حتیٰ کہ تصوف کی کتابوں میں داتا صاحب نے کشف المعجوب شریف میں بھی اس بات کو لکھا ہوا ہے کہ عصمت خاصہ ہے نبوت است، کہ عصمت نبوت کا خاصہ ہے۔ اب یہ جو بات انہوں نے ارشاد فرمائی ہے کہ عصمت نبوت کا خاصہ ہے، ایک فرقہ وہ ہے دعویٰ انہوں نے بھی اسلام کا کر رکھا ہے، لیکن وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں منتے، لیکن عملی طور پہ عقیدے کے طور پہ بات اسی طرح ہی ہے، کہ انہوں نے جو عقیدہ رکھا ہوا ہے انہوں نے آپ کے بعد صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں سے افضل لوگوں کا آنا مان رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبیوں سے افضل لوگ بعد میں موجود ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ انہوں نے کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کسی پہ تہمت لگانا یا خلاف واقعہ بات کرنا یہ بہت بڑا جرم سمجھتا ہوں۔ یہ کتاب ہے حیات القلوب، اس کا مصنف ہے ملا باقر مجلسی، اور یہ کتاب ایران کی چھپی ہوئی ہے، پاکستانی نہیں ہے کہ ادھر سے جو ہے نا وہ بنا کے لے آئے، یہ بیر کی کتاب ہے، اور اصل فارسی کے اندر جو اصل نسخہ ہے وہ ہے، اس کی یہ 5ویں جلد ہے جو امامت کے مسئلے پہ مشتمل ہے۔ اس کے پہلے صفحے پر نیچے والی لائنوں میں لکھا ہوا ہے مرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ پیغمبری است، کہ امامت کا مرتبہ نبوت کے مرتبے سے اوپر ہے۔ اب اماموں کا سلسلہ ان کے ہاں کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کو پہلا امام مانتے ہیں، پھر آگے جو ہے نا وہ امام حسن، امام حسین، پھر امام حسین کی اولاد میں سے وہ 12 امام پورے کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ جو امامت والا مرتبہ ہے یہ پیغمبری کے اوپر ہے، نبوت کے اوپر ہے۔ اب وہ نہ بھی کہیں کہ آپ کے بعد کو نبی آنا ہے، وہ کہتے بھی رہیں آپ خاتم النبیین ہیں، جب غیر انبیاء کو نبیوں سے اوپر مان لیا ہے تو اور کس طرح ختم نبوت پہ حملہ ہوتا ہے؟ پھر انہوں نے ہی یہاں تک جو ہے نا وہ آگے لکھا ہوا ہے، یہ اسی کا دوسرا صفحہ ہے، اس کے اندر ہے وَحَقْ اِن است کہ در کمالات و شرائط و صفات فرق میان پیغمبر و امام نیست۔ وہ لکھتا ہے کہ حق یہ ہے کہ کمالات کے اندر، شرائط کے اندر، صفات کے اندر پیغمبر اور امام کے درمیان کوئی فرق نہیں۔
جو کمالات اللہ کے نبی کے ہیں وہی امام کے ہیں، جو صفتیں اس کی ہیں وہی اس کے ہیں، ان اعتبار سے ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں چند فرق ہیں، وہ روایات کے اندر آئے ہیں، تو یہ شانوں کے اندر، صفات کے اندر وہ سارا انہوں نے ان کو ان کے برابر مانا۔ اور اسی صفحے پہ آگے جا کے لکھا وہ معلوم است کہ ہر فائدہ کے بر وجود رسول و نبی مترتب میشود بر وجود امام مترتب است، کہ یہ بھی معلوم ہے کہ جو فائدہ اللہ کے نبی سے حاصل ہونا ہے وہ امام سے حاصل ہوتا ہے۔ اور پہلے صفحے پہ نص کر دی کہ مرتبہ جو امامت والا ہے وہ پیغمبری سے اوپر، یہ عقیدہ ان کا ہے۔ اب اس کے مقابلہ میں اہل سنت والجماعہ کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ ہے وہی المعتقد المنتقد، اس کا صفحہ نمبر 216 ہے، اور اس پر وہ قاضی ایاز مالکی اندلسی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی عبارت نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں قال القاضی وَكَذَلِكَ نَقْطَوْ بِتَكْفِيرِ غُلَاةِ الرَّفَضَ فِي قَوْلِهِمْ إِنَّ الْأَئِمَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں اور وہی تمام اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے، اسی کو علامہ بدایونی نے لکھا، اسی کو اعلیٰ حضرت نے قائم رکھا۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہم قطعی طور پر ان غالی رافضیوں کو کافر قرار دیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امام انبیاء سے افضل ہے، جو غیر انبیاء ائمہ کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا قطعی عقیدہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ وقال القاری وَهَذَا كُفْرٌ سری، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سری کفر ہے، من قولہ تعالی، یہ اللہ کے اس فرمان سے اس کا کفر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ آگے آیت ذکر کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ وہ ذات ہے جو فرشتوں سے اور انسانوں سے رسولوں کو چن لیتا ہے، تو یہ رسول تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ فرشتوں میں بھی اللہ تعالیٰ رسولوں کو چنتا ہے، اپنی رسالت کے لیے ان کا انتخاب فرماتا ہے، انسانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو چنا ہے۔ اب جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں، غیر رسل کو، غیر انبیاء کو ان سے افضل کہنا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سری کفر ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکہ الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 348 ہے، اور جو اعلیٰ حضرت کا حاشیہ ہے اس پر آپ نے یہ بات لکھی ہوئی۔ میں اہل سنت و جماعت، آپ سنی لوگ ہیں، سنیوں کا عقیدہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ کے امام کا انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں بول رہا۔ آپ فرماتے ہیں پہلے تو جن بد مذہبوں کا آپ نے رد کرتے ہوئے یہ کلام شروع کی، ان کے متعلق آپ نے شروع میں لکھا وَلْنَوْدَ بَعْضَ مَنْ يُوجَدُ فِي آثَارِنَا وَأَمْثَارِنَا مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَشْقِيَاءِ، کہ ہمارے زمانے میں اور ہمارے دور میں اور ہمارے علاقوں میں جو اس طرح کے بدبخت پائے جاتے ہیں جن کے عقائد خراب ہیں، ہم ان میں سے کچھ کا ذکر کرتے ہیں۔ آگے ان کے آپ نے عقیدے بیان کرنے شروع کیے، نیچریوں کے کیے، مرزائیوں کے کیے، کرتے کرتے فرماتے ہیں وَمِنْهُمُ الرَّافِضَةُ، ان میں سے رافضی بھی ہیں، الموجودون الآن فی بلادنا، فرماتے ہیں اب ہمارے شہروں میں بھی یہ موجود ہے۔ اور یہ رفض والا جو فتنہ ہے یہ برے صغیر پاک و ہند میں مغلیہ دور میں آیا ہے۔ ہمایوں جب شیر شاہ سوری سے شکست کھا کے ایران کی طرف بھاگا، وہاں اس نے ایرانیوں سے امداد لی، اور ادھر جب فوج آئی تو اس کی فوج کے اندر یہ لوگ آئے، اس وقت سے یہ فتنہ ادھر آنا شروع ہوا۔ پہلے کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں یہ فتنہ نہیں ملے گا۔ تو فرماتے ہیں اب یہ ہمارے شہروں میں موجود ہیں۔ قد کانا کثیر من قدماء الروافض یصرحون بانکار اشیاء من ضروریات الدین، فرماتے ہیں پہلے جو رافضی تھے وہ ضروریات دین میں سے بہت ساری چیزوں کے منکر تھے۔ فلما اقام علماء السنت علیہم الطامۃ الکبریٰ وجاء اوساطہم کالطوسی والحل،
اب جب علماء اہل سنہ علماء اسلام نے ان کا ناطقہ بند کیا، پھر بعد والے جیسے توسی ہلی ہیں اور ان کے نظراء ہیں، فغیروا وبدلوا وانکروا وحولوا، انہوں نے اپنے والے وہ پہلے جو نظریات تھے ان میں تبدیلی کی، ان کو بدلا، ان کا انکار کیا، ان کو پھیرا، وتستروا، ان کے اوپر پردہ ڈالا، وتنزلوا، اس سے نیچے آئے، ففی دائرۃ اسم الاسلام میں داخلوا، اسلام کے اسم میں داخل ہوئے، حقیقت اسلام میں نہیں فرما رہے، اسم اسلام۔ اب کیا ہوا؟ فرماتے ہیں ثم الآن، اللہ حضرت فرماتے ہیں اب لما تمادى بهم الزمان راجعوا الى دین آبائهم، اب وہ پھر اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف لوٹ چکے ہیں، وَصَرَّحَتْ مُجْتَحِدُوهُمْ وَجُحَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ وَرِجَالُهُمْ، ان کے مجتہدین، ان کے جہالاء، ان کی عورتیں، ان کے مرد، وہ سب کے سب صراحت کرتے ہیں کس بات کی؟ بے نقص القرآن العزیز، وہ کہتے ہیں قرآن ناقص ہے، اس میں تحریف ہے، اس میں رد و بدل ہے، یہ قرآن مکمل نہیں ہے۔ ایک یہ بات کرتے ہیں، دوسری یہ وَأَنَّ الصَّحَابَةَ أَسْقَطُوا مِنْهُ صُوَرًا وَآيَاتٍ، صحابہ کرام نے اس سے صورتیں بھی نکال دی ہیں، آیتیں بھی نکال دی ہیں، وَسَرَّهُ بِالتَّفْضِيلِ امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وسائر الائمۃ الاطہار علی الانبیاء السابقین جمیعا، اور دوسرا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ائمہ اطہار کو پچھلے سارے انبیاء پر فضیلت دیتے ہیں۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں یہ ان کے عقیدے ہیں، وَهَذَانِ كُفْرَانِ، اللہ حضرت فرماتے ہیں یہ دونوں عقیدے کفر ہیں۔ یہ عقیدہ کہ قرآن میں تحریف ہے، قرآن میں رد و بدل ہے، قرآن مکمل نہیں ہے، یہ عقیدہ بھی کفر ہے، اور یہ عقیدہ کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ائمہ اطہار رضی اللہ تعالی عنہم جو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ سارے پچھلے انبیاء سے افضل ہیں، اللہ حضرت فرماتے ہیں یہ دونوں عقیدے کفر ہیں۔ ہاذان کفران لا تجدن احدا منہم خالیا عنہما فی ھذا الزمان، اللہ حضرت فرماتے ہیں ان میں سے کوئی بندہ ان دو عقیدوں سے خالی نہیں، کوئی بندہ اس وقت ان میں سے ان دو عقیدوں سے خالی نہیں۔ وہ تعریف قرآن والا بھی عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ ائمہ اطہار کو انبیاء سابقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء گزر چکے ہیں ان سب سے افضل بھی مانتے ہیں۔ اب میں ان کی کتابوں سے بھی دکھاتا ہوں، نیٹ پر ان کی تقریریں خود چیک کر لیں، میں ایک دو حوالہ یہی حیات القلوب اسی کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ یہ الزام نہیں ہے کہ اللہ حضرت نے کوئی الزام لگایا ہے، یہ حیات القلوب ہے، ان کا مین بندہ ان کے مذہب کا ملا باقر مجلسی، اسی کتاب کی 5ویں جلد کا صفحہ نمبر 118 ہے، وہ لکھتا ہے، اور اس نے یہ بات بصائر الدرجات ان کی کتاب ہے وہاں سے نقل کی، اور اس نے آگے حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف اس کو منسوب کیا کہ گویا کہ انہوں نے یہ فرمایا۔ لکھا کیا؟ لکھتا ہے خدا را در زمین سے حرمت است، اللہ کی زمین میں 3 چیزیں محترم ہیں، 3 حرمتیں ہیں، قرآن و عطرت من و کعبہ۔ ایک قرآن ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت ہے، ایک کعبہ شریف ہے۔ وہ لکھتا ہے اما قرآن را پس تحریف کردند و تغییر دادند، قرآن میں ان نے تعریف کر دیا، اس کو بدل دیا۔ یہ واضح واضح لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں انہوں نے تحریف کی ہے، قرآن کو بدل دیا ہے، یہ ان کی کتابوں کے اندر ہے۔ اور اسی کتاب کا آگے صفحہ نمبر 154 ہے۔ آج ہم جب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم پہ الزام لگاتے ہیں، یہ میں گھر سے نہیں لایا، یہ ایران سے چھپ کے آئی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ بندہ ان کا 10ویں 11ویں صدی ہجری کا ہے، کوئی آج کا نہیں ہے، اس وقت سے ہے۔ اور ان کا جو نیو امام ہے خمینی، اس کی کتاب کشف الاسرار ہے، اس کے اندر اس نے نصیحت کی ہے کہ ملا باقر مجلسی کی یہ جو کتابیں ہیں فارسی والی، یہ پڑھو، یہ ان کے مذہب کی معتبر کتابیں ہیں، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور آگے کہتا ہے وہ کلینی روایت کردہ است بسند معتبر آج حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ کہ دعویٰ نہ کردہ است آہد از مردم کہ ہما قرآن را چنانچہ نازل شدہ است می داند مگر دروغ گوئے،
وہ کہتا ہے جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو قرآن نازل ہوا تھا وہ سارے کے سارا میں جانتا ہوں، وہ بندہ جھوٹا ہے۔ جو سارا قرآن اس کے جاننے کا دعویٰ کرے وہ بندہ جھوٹا ہے۔ وہ جمع نہ کرداس و حفظ نہ کرداس قرآن را چنانچہ خدا فرستادہ است مگر علی بن ابی طالب و ائمہ بعد از او۔ وہ کہتا ہے قرآن پورا جیسے نازل ہوا ہے وہ صرف حضرت علی نے جمع کیا ہے اور ان کے بعد ائمہ نے جمع کیا ہے۔ یہ جو قرآن اس وقت موجود ہے یہ وہ بھی کہتے ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع کیا ہوا نہیں ہے، یہ ائمہ کا جمع کردہ نہیں ہے، یہ قرآن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جو یہ کہے یہ پورا ہے وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، ان کے نزدیک وہی قرآن ہے پورا جو حضرت علی نے جمع کیا ہے، لیکن یہ قرآن جو 14 صدیوں سے موجود ہے یہ وہ قرآن نہیں ہے۔ یہ وہ بھی مانتے ہیں، ان کی دوسری کتاب سے میں حوالہ پیش کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ قرآن کے ظاہر اور باطن پورے کا کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ صرف انہی کے پاس ہے۔ اب یہ اسی ملا باقر مجلسی کا شاگرد ہے نعمت اللہ جزائری، اور اس کی یہ کتاب ہے انوار نعمانیہ، الانوار النعمانیہ۔ اس کے اندر اس نے یہ دوسری اس کی جلد ہے، صفحہ نمبر 311 ہے، اور یہ دارالکتب مؤسسۃ الاعلیٰ للمطبوعات بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، وہاں کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، یہ بھی بہر کی ہے، عربی کے اندر ہے۔ اس کے اندر اس نے تحریف قرآن پر دلائل پیش کی ہے کہ قرآن کے اندر تحریف ہو گئی ہے۔ دلائل پیش کرتے کرتے اس کی تیسری دلیل لکھتا ہے صفحہ نمبر 311 پر، کہتا ہے الثالث ان تسلیم تواترها عن الوحی الالہی وکون الکل قد نازل به الروح الامین یفضی الى طرح الاخبار المستفیدۃ بل متواترۃ الدالۃ بسریها على وقوع تحریف فی القرآن کلاما و مادۃ و اعرابا ما ان اصحابنا رضوان اللہ علیہم قد اطبقوا على صحتها والتصدیق بها۔ اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کے متعلق ہمارا عقیدہ جو ہے اور کتب اصول میں جو قرآن کی تعریف ہے هو المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، ہمارے نزدیک قرآن یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے منقول ہے اور مصاحف کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے، آپ سے نقل ہوا ہے، مصاحف کے اندر لکھا ہوا ہے، اور نقل متواتر سے آپ کے پاس سے نقل ہوا ہے، شاذ سے نہیں، نقل متواتر سے۔ تواتر وہ اس روایت کے اندر تواتر جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے، اور متواتر وہ روایت ہوتی ہے کہ ہر دور میں اتنے بندے اس کو روایت کریں، اتنے بندے نقل کریں کہ عقلاً ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا محال ہو۔ تو قرآن صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک پوری امت مسلمہ اسی کو آگے پہنچا رہے ہیں، یہ تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تیسری دلیل تحریف کی یہ ہے کہ اگر اس کو متواتر مان لیا جائے، انا تسلیمہ تواترها عن الوحی الالہی، کہ یہ وحی الہی سے تواتران چلا آ رہا ہے، یہ اگر مان لیا جائے اور یہ مان لیا جائے وَقَوْنِ الْكُلِّ قَدْ نَازَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، کہ یہ جو قرآن موجود ہے یہ سارے کا سارا جبریل نے لے کے آئے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ مان لیا جائے تو کہتے ہیں اگر یہ باتیں مان لینا یہ تواتر کے ساتھ آ رہا ہے اور سارا جبریل کا لایا ہوا ہے تو ہوگا کیا؟ یفضی الی طرح الاخبار المستفیدہ، وہ کہتے ہیں ہماری جو مشہور خبریں ہیں نا، ہماری کتابوں کے اندر جو مشہور روایتیں ہیں ان کو پھینک دینے کی طرف یہ بات پہنچا دے گی، بلکہ جو متواترہ ہے جو دلالت کرتی ہیں صراحتاً کہ قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے، اس کی کلام میں بھی، اس کے مادے میں بھی، اس کے اعراب میں بھی۔ وہ کہتا ہے ہماری اتنی روایتیں ہیں کہ وہ روایتیں صرف مشہورہ نہیں بلکہ متواترہ ہے ہمارے مذہب کے اندر، یعنی رافضیوں کے مذہب کے اندر، وہ ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ قرآن یہ محرف ہو چکا ہے، اس کے کلام کے اندر بھی تعریف ہے، مادے کے اندر بھی تعریف ہے، اس کے اعراب کے اندر بھی تعریف ہے، اور کہتے ہیں کہ ما انا اصحابنا
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے علماء ہیں رافضیوں کے قد اتبقوا علی صحتھا، ان سب کا اتفاق ہے کہ جو ہماری قرآن کی تحریف پر مشتمل روایتیں ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں اور وہ سارے ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ کو میری بات کی کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے مذہب کے اندر اتنی روایتیں ہیں جو مشہور ہیں بلکہ متواتر ہیں، اور وہ متواتر روایتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ قرآن کے اندر تحریف ہے۔ ہمارے سارے علماء کے اس بات پہ اتفاق ہے۔ تو اگر اس کو نقل متواتر سے مانے اور سارے قرآن کو یہ مان لیں کہ یہ جبریل امین کا لایا ہوا ہے، تو پھر تو ہماری وہ ساری روایتیں جو تحریف پہ دلالت کرتی ہیں وہ جھوٹی ہو جائیں گی۔ حالانکہ ہمارے علماء تو کہتے ہیں یہ ساری سچی ہیں، اس لیے ہم اس کو نہ نقل متواتر سے اس قرات کو مان سکتے ہیں نہ اس کو تحریف سے پاک مان سکتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ یہ اس نے ایک دلیل دی، اور اس کے آگے دلیل دیتا دیتا پانچویں دلیل جو اس نے دی ہے، اور ایک نیا 1-2 دن کا فتنہ بھی اٹھا ہوا ہے۔ وہ طارق مردود ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تو معاذ اللہ نہ پڑھتے، ان کو تو لکھنا پڑھنا آتا نہیں تھا، صحابہ لکھتے تھے، لکھنے میں غلطیاں ہو گئیں، وہ گرامر کی غلطیاں قرآن میں موجود ہیں، کسی نے ٹھیک نہیں کی۔ تو آگے وہ کہتا ہے جب غلطی پر کسی نے کوئی تبدیلی نہیں کی تو جو صحیح آتے ہیں وہ کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ یہ جو نظریہ ہے کہ قرآن کی کتابت غلط ہے، یہ روافض کا نظریہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ اس نے یہ اس کی بولی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے اس نے کیا کھایا ہوا تھا، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس نے کیا لکھا ہوا ہے۔ پانچویں دلیل تحریف قرآن پہ دیتے ہوئے لکھتا ہے الخامس انہ قد استفاد فی الاخبار ان القرآن کما انزل لم یولفہ امیر المؤمنین بوصیت من النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بھی اخبار مشہورہ سے بات ثابت ہے، یعنی ان کے مذہب کے اندر جو ان کی خبریں ہیں وہ کہتا ہے مشہور ہیں کہ قرآن جس طرح کے نازل ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی تھی، لیکن آپ کی وصیت کے مطابق وہ اس کو جمع نہیں کر سکے، فباقی بعد موت ہی 6 اشہر مشتغلا بجمعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینے تک قرآن کو جمع کرتے رہے، اکٹھا کرتے رہے۔ فلما جمعہ، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جمع کر چکے، کما انزلا، جیسا کہ قرآن نازل ہوا تھا ویسے جمع کیا، اتابہ الی المتخلفین بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ زبردستی خلیفے بن گئے تھے ان کے پاس لے آئے۔ اس نے متخلف لکھا ہے، زبردستی خلیفہ بننے والے، یہ باب تفاعل ہے، تکلف والا خاصا ہے، زبردستی والا۔ تو وہ کہتے ہیں جو حق نہیں تھا ان کا خلیفہ بننے کا، زبردستی بن گئے، غصب کر لی خلافت، یہ اس لفظ کا معنی ہے۔ تو ان کے پاس وہ قرآن لے کے آئے، فقال لهم هذا کتاب اللہ کما انزل، تو حضرت علی نے آ کے ان خلیفوں سے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جیسے نازل ہوئی تھی ویسے میں جمع کر کے لایا ہوں۔ فقال له عمر بن الخطاب لا حاجت بنا الیک ولا الی قرآنک، تو آگے سے عمر بن خطاب نے کہا ہمیں نہ تیرے قرآن کی کوئی ضرورت ہے نہ تیری کوئی ضرورت ہے۔ انہوں نے حضرت علی کا قرآن قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا ہے اندنا قرآن کتبہ عثمان، حضرت عمر نے کہا ہمارے پاس وہ قرآن موجود ہے جس کو عثمان نے لکھا تھا۔ فقال لهم علی، یہ بات سننے والی ہے، توجہ سے سننا۔ حضرت علی نے آگے ان سے کہا، جب حضرت عمر نے وہ کہتے ہیں کہا نا کہ ہمیں تمہاری اور تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس وہ قرآن ہے جو حضرت عثمان نے جمع کیا ہے، تو آگے سے حضرت علی نے ان سے فرمایا فقال لهم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے علیہ السلام لکھا ہوا ہے لن تروہ بعد ھذا اليوم، کہ اس دن کے بعد تم کبھی بھی اس قرآن کو نہیں دیکھ سکو گے جو حضرت علی جمع کر کے لائے تھے، جو یہ کہہ رہے ہیں جو پورا حضرت علی نے جمع کیا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا اس کے بعد تم اس قرآن کو نہیں دیکھ سکو گے، ولا یراہ احد، اور نہ کوئی اور دیکھ سکے گا اس کو، حتیٰ یظہر ولد المہدی، حتیٰ کہ میرا بیٹا مہدی علیہ السلام وہ جب ظاہر ہوں گے اس وقت تک تم اس قرآن کو نہیں دیکھ سکتے، ان کے پاس وہ قرآن ہوگا۔ اب وہ قرآن کیسا ہے؟ وہ قرآن ہے
یہ تو حضرت علی کا انہوں نے ان کی طرف منسوب کر کے یہ فرمان لکھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے۔ اب وہ مجلسی کا شاگرد نعمت اللہ جزائری لکھتا ہے کہ وہ جو قرآن حضرت علی لائے تھے وہ کیسا تھا؟ وَفِي ذَلِكَ الْقُرْآنِ زِيَادَاتٌ كَثِيرٌ، اس قرآن کے اندر بہت زیادات تھیں، اس قرآن سے کئی گنا بڑا وہ قرآن تھا۔ وَهُوَ خَالٍ مِّنَ التَّحْرِيفِ، وہ تحریف سے خالی تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ان والا قرآن ہے اس کے اندر تحریف ہے، وہ تحریف سے خالی تھا۔ تو کہتا ہے اب وہ تحریف شدہ ان کا قرآن کیوں ہے؟ آگے وہ بات لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے وَذَالِكَ أَنَّ عُثْمَانَ قَدْ كَانَ مِنْ كُتَّابِ الْوَحْيِ لِمَسْئَلَةٍ رَآهَا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کہتا ہے کہ وہ کاتبین وحی میں سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت کے تحت ان کو کاتب وحی بنا دیا تھا۔ وہ مصلحت کیا تھی؟ وہ لکھتا ہے وَهِيَ أَلَّا يُكَذِّبُوهُ فِي أَمْرِ الْقُرْآنِ، اس لیے ان کو کاتب وحی بنایا تھا کہ کہیں یہ لوگ یعنی صحابہ کرام حضرت عثمان غنی اور یہ صحابہ ان کے متعلق اس کا اشارہ ہے کہ کہیں یہ قرآن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے نہ لگیں، بَن يَقُولُوا انہو مفترن، یہ نہ کہنے لگیں کہ یہ تو اپنی طرف سے گھڑا گیا ہے، وَإِنَّهُ لَمْ يَنزِلْ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اور اس کو لے کر روح الامین جبریل امین نازل نہیں ہوئے، جبریل نہیں اس کو لائے، کہیں یہ نہ کہنا شروع کر دیں، اس لیے اس مصلحت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو کاتب وحی بنا دیا تھا۔ اور آگے لکھتا ہے کما قالہ اسلافہم، جس طرح کے اس کے پچھلے ان کے پچھلے کہتے تھے، پچھلے بھی کہتے تھے پچھلے انبیاء کو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انبیاء اپنی طرف سے لے آئے ہیں۔ تو کہتا ہے جس طرح کہ ان کے پچھلے کہتے تھے کہیں یہ بھی اس طرح نہ کہنا شروع کر دیں۔ پچھلے کفار کو صحابہ کے اسلاف قرار دے رہا ہے اور کہتا ہے بل قالوہم ایضاً، انہوں نے پھر بھی کہا ہے، پھر بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلَ مُعَاوِيَةَ مِنَ الْكُتَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، کہتا ہے اسی طرح آپ نے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام کے متعلق لکھتا ہے کہ ان کو بھی کاتبانے جو ہے نا وہ وحی میں سے بنا دیا، کتاب میں سے داخل کیا۔ آپ نے وصال شریف کے 6 ماہ پہلے لمثل هذه المصلحة ایضاً، وہاں بھی یہی مصلحت تھی کہ یہ مجھے جھٹلائیں نہ، اس لیے ان کو کاتب بنا دیتا ہوں، یہ میرے سامنے وہی اترتی دیکھیں گے لکھیں گے تو اب تو نہیں جھٹلائیں گے، تو یہ مصلحت تھی تو اس لیے ان کو کاتب وحی بنایا ہوا تھا۔ اس کے بعد لکھتا ہے وَعُثْمَانُ وَأَدْرَابُهُ مَا كَانُوا يَحْضُرُونَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ مَا جَمَاعَةِ النَّاسِ، اب عثمان ہوں ان جیسے دوسرے ہوں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف مسجد میں موجود ہوتے تھے، فَمَا يَكْتُبُونَ إِلَّا مَا نَزَلَ بِهِ جِبْرَائِيلُ بَيْنَ الْمَلَأِ، تو جو وہ لکھتے تھے وہ ہوتا تھا جو جبریل امین علیہ السلام لوگوں کے سامنے لاتے تھے، وہ صرف وہی لکھتے تھے۔ اور آگے لکھتا ہے کہ جب انہوں نے ایسا لکھا ہے تو پھر وَمِن ثُمَّ تَرَىٰ قَوَائِدَ خَطِّهِ تُخَالِفُ قَوَائِدَ الْعَرَبِيَّةِ، کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کا جو خط ہے جو تحریر ہے یہ عربی قواعد کے مخالف ہے، یہ گرامر کے خلاف ہے۔ یہ لکھی ہوئی ہے بات جو آج وہ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ جو قرآن کا خط ہے، یہ جو کتابت ہے، جو تحریر ہے، یہ عربی قواعد کے گرامر کے اصولوں کے خلاف ہے۔ مثال دے کے کہتا ہے مثل کتابت الالف بعد واو المفرد وعدمها بعد واو الجمع، کہ جس طرح کے الف لکھنے میں جو جمع والی واو ہوتی ہے ضمیر کی، اس کے بعد گرامر کی تو روح سے لکھا جاتا ہے، مفرد والی جو واو ہوتی ہے وہاں نہیں لکھا جاتا، لیکن قرآن میں مفرد والی واو کے آگے الف لکھا ہوا ہے، جمع والی واو کے آگے لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح وہ کہہ رہا تھا لنصف ان، اس کے آگے جو ہے نا وہ نون یہ تاکید والا ہے، تنوین والا نہیں، لکھا ہوا تنوین کی صورت میں ہے۔ تو جو آج وہ اعتراض کر رہا ہے یہی اعتراض انہوں نے کیے ہوئے ہیں، وہ انہی کا چربا ہے۔ تو کہتا ہے کہ مفرد کے آگے جو وا
نہیں لکھنی تھی وہاں لکھی ہوئی ہے، الف نہیں لکھنا تھا لکھا ہوا ہے، اور جو جمع والی واو تھی وہاں الف لکھنا تھا وہاں لکھا ہی نہیں ہے۔ آگے اس بارے میں پہلے تو عقیدہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی جو کتابت ہے وہ توقیفی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس کو لکھنے کا حکم دیا ہے اسی طرح اس کو لکھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھواتے تھے، ایک لکھنے والا نہیں تھا، کاتبین وہی متعدد تھے، اور صحابہ کرام نے لکھا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پتہ ہی نہیں چلا، اور آپ نے وہ مسٹیک ٹھیک ہی نہیں کروائی، اللہ کو بھی نہیں پتہ چلا، اللہ نے بھی ٹھیک نہیں کروائی۔ پھر یہ ایک دفعہ نہیں لکھا گیا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کا ہی دور ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کے حکم سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے انہوں نے قرآن کو لکھا ہے، ایک ایک صحابی سے لے کے جب تک دو صحابیوں کے پاس سے آیت نہیں ملی اس وقت تک قرآن کے اندر رکھا نہیں، اتنی گوائیوں کے بعد لکھا ہے۔ کیا ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ کیا ان کو گرامر کی خبر نہیں تھی؟ ان کو نہیں پتا تھا یہ کیسے لکھنا ہے؟ یہ جن کی اصل زبان عربی ہے ان پر یہ اعتراض کر رہا ہے، اور جو گرامر کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ بھی لکھ رہا ہے کہ قواعد خط کے خلاف ہے، وہ بھی کہتا ہے گرامر کے اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ جو صرف نحو ہے، قواعد عربیہ ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ جیسے قرآن میں اللہ کی کلام ہے اور جیسے فصحاء کی کلام ہے، ان کو دیکھ کے عربی کے قواعد بنائے جاتے ہیں، عربی کے قواعد دیکھ کے قرآن درست نہیں کیا جاتا۔ جیسے اللہ نے کلام نازل فرمائی ہے اس کو دیکھ کے قاعدہ بناتے ہیں، جیسے فصحاء نے کلام کی ہے اس طرح قاعدہ بناتے ہیں۔ قاعدہ ان کا محتاج ہے، وہ ان کی کلام قاعدوں کی محتاج نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ساری وحیات یہ پہلے یہ لوگ کر چکے ہیں کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ صحابہ معاذ اللہ انہوں نے قرآن کو غلط لکھا ہے، تحریف بھی کی ہے، لفظی بھی کی ہے، معنوی بھی کی ہے، اس طرح جو ہے وہ بڑھایا گھٹایا ہے، پھر کتابت خط وہ بھی کہتے ہیں اس میں غلطیاں کی ہیں، تو یہ سارا کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کیوں ایسا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے تھے وَسَمُّوهُ رَسْمَ الْخَطِّ الْقُرْآنِی، انہوں نے گرامر کی غلطیاں خط کے اندر تحریر کے اندر کر کے کہہ دیا کہ یہ خط قرآنی ہے۔ یہ کہتے ہیں وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ عَدَمِ اطِّلَاعِ عثمان عَلَىٰ قَوَاعِدِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْخَطِّ، حالانکہ کہتا ہے ان کو پتہ نہیں یہ قرآن کے اندر یہ جو خط کی غلطیاں ہیں، کتابت کی غلطیاں ہیں، یہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی کو لکھنا نہیں آتا تھا، اس وجہ سے ہے۔ آپ دیکھیں کہاں کہاں سے آپ کے عقیدے کو نقب لگی ہوئی ہے، اور یہ بندہ یہ 1112 ہجری کا فوت ہو چکا ہے، جو اتنی صدیاں پہلے لکھ چکا ہے یہ باتیں، وہ تو آج بول رہا ہے اور بندوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ اس نے قرآن کی بے ادبی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی ہے۔ یہ پیچھے سے کون چیک کرے گا کہ یہ پیچھے کیا کیا لکھا ہوا ہے، یہ کہاں سے یہ بیماری چلتی آ رہی ہے؟ تو وہ لکھ رہا ہے کہ یہ ساری جو کتابت کی گرامر کے خلاف یہ کتابت ہوئی ہے قرآن کی، حضرت عثمان غنی کو گرامر آتی نہیں تھی، ان کی قواعد عربیہ پر عدم اطلاع کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اور آخر میں ایک جملہ اس کا سناتا ہوں، وہ کہتا ہے وَهُوَ الْآن، جو قرآن وہ کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، آپ نے صحیح لکھا تھا جیسے نازل ہوا، لے کے آئے صحابہ نے قبول نہیں کیا، پھر حضرت عمر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ تم اپنا جو ہے نا قرآن لے آؤ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے بھیجا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے بھیجا نہیں تھا، خطرہ تھا یہ قرآن کو جلا نہ دیں، اس لیے نہیں بھیجا۔ تو اب وہ قرآن کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے وَهُوَ الْآنَ مَوْجُودٌ عِنْدَ مَوْلَانَا الْمَهْدِيِّ علیہ السلام مَعَ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ وَمَوَارِيثِ الْأَنْبِيَاءِ، اب وہ اصل قرآن حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کے پاس ہے، باقی آسمانی کتابیں بھی ان کے پاس ہے، وہ انبیاء کے وارث ہیں، قرآن ان کے پاس ہے۔ یہ 14 صدیوں سے جو امت کے پاس یہ قرآن موجود ہے وہ کہتے ہیں یہ اصل قرآن نہیں۔ اب جو قرآن کو نہیں مانتا، میں نہیں کہتا، آپ ہی خود ہی بتا دیں اس کے ایمان کے متعلق آپ کیا کہیں گے، اس کے اسلام کے متعلق کیا کہیں گے۔
قرآن کا اعلان ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج تک کوئی قرآن کی زیر زبر کو نہیں بدل سکا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، قیامت تک کر نہیں سکے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ بدل گیا، اسی وقت سے بدل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ وہ جو ہے نا وہ وحیات کر رہا ہے، وہ پتہ ہی نہیں چلا، آپ کو گرامر نہیں آتی تھی۔ یہ سارا اس طریقے سے یہ دین اسلام پہ حملہ ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ پر یہ اتری ہوئی کتاب یہ خاتم الکتب ہے، اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آنی، یہ آخری کتاب ہے، یہ رد و بدل سے پاک ہے۔ جو اس میں رد و بدل کا قائل ہے، میں امام اہل سنت کا عقیدہ پوری اہل سنت کی ترجمانی سنا چکا ہوں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے فتوے نہیں دے رہا، یہ وہ فتوے ہیں جو 14 صدیوں سے ہمارے ائمہ نے دیے ہوئے ہیں، یہ صحابہ اکرام سے لے کر یہ دین ہے اصل۔ آج ممبروں پر جب یہ بیان ہونا بند ہوا ہے تو یہ حال ہو رہا ہے۔ میں علماء سے گزارش کروں گا، اگر یہ چپ سادھ کے بیٹھے رہو گے، اب یہ باتیں بتاؤ گے نہیں اور حقائق کو نہیں کھولو گے تو یہ اسلام کو مٹا کے رکھ دو گے۔ پہلے ہی ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو گیا ہے، کفر اپنے آپ کو اسلام ثابت کر رہا ہے اور جو اسلام ہے اس کو کفر ثابت کیا جا رہا ہے، ایمان کو کفر اور کفر کو ایمان ثابت کیا جا رہا ہے۔ میں کیا کیا عرض کروں، یہ ہماری عقائد کی کتاب ہے المعتمد فی المعتقد، پہلے بھی میں اس کا حوالہ پیش کر چکا ہوں۔ یہ جو مسئلہ ہے خلافت والا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے، سب سے پہلے خلیفہ ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے اور سب سے پہلا اجماع ہوا بھی اسی پر ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتاوی عزیزیہ کے اندر لکھا ہے کہ ضروریات دین 3 قسم ہیں، کچھ وہ ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں، کچھ وہ ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، کچھ وہ ہیں جو اجماع امت سے ثابت ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ برحق ہیں، امام برحق ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ضروریات دین کا ہے جو اجماع امت سے ثابت ہے اور اس پر قطعی اجماع ہے، اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں زنادقہ می خواستند کہ وحن در شریعت پیدا کنن، بے دین لوگ چاہتے ہیں کہ شریعت کے اندر ہم وحن پیدا کریں، کمزوری پیدا کریں، وہ اساس برقدہ نہادند اور دین کی بنیاد اکھیڑ کے رکھ دیں، یہ بے دین لوگ چاہتے ہیں۔ اب کس طرح چاہتے ہیں؟ تا در خلافت ابو بکر سخن گفتند، اس لیے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت بلا فصل پہ حملہ کرتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت بلا فصل ان کی ماننے سے انکار کیا جائے، یہ لکھ رہے ہیں دین کی بنیاد اکھڑ جاتی ہے اور یہ بے دین بنیادیں اکھاڑنا چاہتے ہیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل پہ حملہ کرتے ہیں۔ مفتی میشود بطان در جملہ صحابہ کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت پر تان ہو تو پھر پورے صحابہ کرام کی جماعت پہ تان لازم آتا ہے کہ سارے صحابہ نے ان کی بیعت کی ہوئی ہے، سارے صحابہ نے ان کی خلافت بلا فصل پہ اجماع کیا ہوا ہے، تو پھر سارے صحابہ پہ تان ہوگا۔ وطان در ایشان مفتی میشود وطان در دین، اگر صحابہ پہ تان ہو تو ان پر نہیں رہتا، پورے دین پہ تان لازم آتا ہے، پھر پورا دین جاتا ہے، زیرا کہ قرآن و حدیث و احکام کے عظام مستفاد است آج صحابہ بما رسیدہ است۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن صحابہ کے واسطے سے پہنچا ہے، حدیث صحابہ کے واسطے سے پہنچی ہے، پورا دین صحابہ کے واسطے سے پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، وہ ختم نبوت والا سارا مقصد اس کے حامل صحابہ کرام ہیں، ان کے واسطے سے پہنچا ہے۔ جب صحابہ درمیان سے ہٹ جائیں گے، نہ قرآن بچے گا، نہ حدیث بچے گی، نہ دین اسلام بچے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی اگر صحابہ ان کی ذات پہ تان آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں بچوں حال ایشاں بر آن وجہ اعتقاد کنند کہ آن مبتدیاں گویند، اگر صحابہ کو اس طرح مان لیا جائے جس طرح یہ بے دین کہتے ہیں،
بر نقل ایشاں ہیچ اعتماد نہ باشد، تو پھر صحابہ نے جو قرآن نقل کیا ہے، جو حدیث بیان کیا، اس پر کیا اعتماد رہ جائے؟ یہ تو لکھتے ہیں کہ 4 کے علاوہ معاذ اللہ باقی سارے مرتد ہو گئے تھے۔ یہ ہے انوار نعمانیہ، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، 4 صرف بچے تھے، باقی سارے معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے۔ تو جب سارے جو ہوئی مرتد گئے تھے، دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گئے تھے، تو جو انہوں نے قرآن دیا اس کو مانا جا سکتا ہے، یہی وجہ ہے تو یہ مانتے نہیں۔ جو حدیث ہے وہ مانی جا سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ بخاری ہو، مسلم ہو، حدیث کی جو بھی کتب ہیں اہل سنت والجماعہ کی، وہ نہیں مانتے۔ ہاں جو کوئی حدیث ان کے ساتھ ملتی ہو، ان کی کتابوں کے اندر ہو تو وہ مانیں گے۔ اور ان کے اصولوں میں سے یہ اصول ہے، وہ کہتے ہیں ان کے جو بنیادی اصول ہیں ان کی فقہ کے، اس کے اندر یہ اصول ہے، وہ کہتے ہیں کہ روایت ایک وہ ہو ہماری کتابوں میں بھی ہو، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہو، ایک وہ ہو ہماری کتابوں میں ہو، اہل سنت کی کتابوں میں اس کے خلاف ہو، تو ان دونوں روایتوں میں ترجیح ہم اس کو دیں گے جو سنیوں کی روایت کے خلاف ہوگی۔ جو سنیوں کی روایت کے مطابق ہوگی ہماری روایت وہ راجع نہیں قرار پائے۔ یہ ان کا اصولی مسئلہ ہے، ان کے اصول فقہ پڑھ کے دیکھیں۔ تو وہ تو ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں، کیوں؟ کہ صحابہ کو نہیں مانا۔ تو یہ فرماتے ہیں اگر صحابہ کو نہیں مانو گے تو نہ قرآن بچے گا، نہ حدیث بچے گی، نہ دین اسلام بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ پس شریعت ثابت نہ شود، نعوذ باللہ من الضلال، شریعت ہی ثابت نہیں ہو سکے گی اور صحابہ کو جو ہے نا وہ آبتان سے نہیں بچائیں گے۔ صحابہ کے اگر عزت پہ پیرا نہیں دیا جائے گا تو پھر اسلام کی عزت پہ پیرا، اسلام کی حفاظت پہ پیرا کبھی نہیں دیا جا سکتا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ وہ ہستیاں ہیں جو ناموس رسالت کے بھی پہرے دار ہیں، جو ختم نبوت کے بھی پہرے دار ہیں، جو قرآن کے بھی محافظ ہیں، جو حدیث کے بھی محافظ ہیں، جو پورے دین اسلام کے محافظ ہیں، اس کے پہرے دار ہیں۔ اور جب بھی کوئی عملہ کرتا ہے سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ اس چیز کا پہرے دار کون ہے، پہلے پہرے دار پہ فیر ہوتا ہے، بعد میں جا کے اس چیز پہ حملہ ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ پر سب سے پہلے حملہ ہوتا ہے، اور صحابہ کے دفاع کرنے والے وہ علماء اہل سنہ، ان پہ حملے ہوتے ہیں، کبھی ان پہ پرچے کٹوائے جاتے ہیں، کبھی ان پہ فائرنگ کی جاتی ہے، کبھی ان کو بند کروایا جاتا ہے، کبھی ان پہ 4 شیڈول۔ ہمارے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے سارے جانتے ہیں، لیکن ہم پہ لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میرے صحابہ پہ انگلی اٹھے، ان پہ تان ہو، عالم ہو، مسئلہ آتا ہو، وہ مسئلہ بیان نہ کرے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ اس لیے ہم پہ لازم ہے ہم بیان کریں گے۔ ہم نے اپنی جانیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین پر قربان کرنے کے لیے الحمدللہ رکھی ہوئی۔ یہی تو مسئلہ بن گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ حالات نہیں ہیں۔ حالات کب تھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کے اندر اسلام کا اعلان فرمایا تھا، کیا حالات تھے؟ اگر حالات دیکھنے ہوں، ویسے میں اپنا موضوع تو مکمل کر چکا ہوں، لیکن جاتی دفعہ ایک اختصار کے ساتھ حدیث سناتا ہوں جو حالات کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں خلاصہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ شریف کے اندر نبوت کا اعلان سنا تو آپ نے اپنے بھائی کو بھیجا، جا کے مکہ شریف میں دیکھو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال وہ مشاہدہ کرو، مجھے آ کے بتاؤ۔ وہ آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، حالات دیکھے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو کے واپس چلے گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جا کے بیان کیا تو آپ فرمانے لگے میں چاہتا ہوں میں خود جا کے اپنی آنکھوں سے زیارت کروں، خود جا کے حالات دیکھوں۔ تو انہوں نے کہا ذرا بچ کے جانا، مکہ شریف میں آپ کا پتہ بھی نہیں پوچھنا، اگر پتہ بھی پوچھو گے تو مکے والے بہت زیادہ مارتے ہیں، نام بھی نہیں آپ کا لینا، بچ بچا کے جانا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے حرم شریف کے اندر بیٹھ گئے۔ شام ہو گئی، انتظار کرتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، میں خود ہی پہچان لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے جو ہے نا وہ وہاں اس وقت تشریف فرما تھے، دار ارقم میں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم مکہ شریف جو حالات تھے صحابہ اکرام کو لے کے ان کے تحفظ کے لیے وہاں تشریف رکھتے تھے، آپ حرم شریف میں نہ۔ شام ہوئی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے
حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھا، مہمان ہے، اجنبی آدمی ہے، تو آپ نے فرمایا لگتا ہے جوان کو منزل نہیں ملی۔ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو گھر چلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آگے کے چل پڑے، وہ پیچھے پیچھے، کوئی بات نہیں ہوئی، گھر لے گئے، کھانا کھلایا، رات کو وہاں رہے، صبح اٹھے پھر آ کے حرم شریف میں بیٹھے، سارا دن بیٹھے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کسی سے پوچھا بھی نہیں۔ شام ہو گئی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی گزر ہوتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ لگتا ہے جوان کو بھی اپنی منزل نہیں ملی۔ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا گھر چلتے ہیں، گھر لے گئے، رات اپنے گھر میں رکھا، صبح پھر حضرت ابو ذر غفاری آ کے حرم شریف میں بیٹھے، شام ہو گئی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا لگتا ہے ابھی بھی جوان کو منزل نہیں ملی۔ تو انہوں نے کہا ہاں بات ایسی ہی ہے۔ اب جب چلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، کیا مطلب ہے، کس مقصد کے لیے آئے ہو، تیسرا دن ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں کہ اگر میری بات راز میں رکھو تو بتاتا ہوں۔ آپ نے وعدہ فرمایا، تو کہنے لگے کہ میں جنہوں نے اعلان نبوت فرمایا ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ میں بھی اسی راہ کا مسافر ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ لے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ جب میں چلوں گا اگر کوئی خطرہ محسوس ہوا تو پھر میں جوتا درست کرنے کے جو ہے نا وہ بہانے بیٹھ جاؤں گا، تم میرے پاس سے گزر جانا، میرے ساتھ بات نہ کرنا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ کوئی ہمارا آپس میں تعلق ہے۔ اسی طرح جو ہے نا لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ جب گئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی، کوئی دلیل نہیں مانگی، صرف یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے توحید کی دعوت دی، اپنی رسالت کی دعوت دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کلمہ شریف پڑھ لی۔ یہ ان کی وہ سلامتی، یہ طبیعت تھی، وہ سلیم متبع تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ مبارک دیکھ کے ہی آپ کی حقانیت ان کے دل میں اتر گئی، کلمہ شریف پڑھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ شریف میں حالات اس وقت ذرا مشکل ہیں، شدت والے ہیں، تم اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، جب سنو کہ ہم غالب آ گئے ہیں اس وقت آ جاؤ، یہاں سے اپنے قبیلے میں خاموشی سے چلے جاؤ۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس طرح میں اہل مکہ کے اندر اپنے ایمان کا اعلان کر کے جاؤں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صبح ہوئی، قریش سارے سردار حرم شریف کے اندر اپنی مسندیں لگا کے بیٹھے ہوئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ حرم شریف میں آئے، بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ کلمہ پڑھنے کی دیر تھی، کفار کہنے لگے پکڑ لو اس بے دین کو، یہ کون آ گیا ہے، کوئی ادھر سے آ گیا، کوئی ادھر سے آ گیا۔ انہوں نے آپ کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا، مار مار کے گرا دیا، اوپر سے مارتے جا رہے ہیں، مارتے جا رہے ہیں، شور مچا ہوا ہے۔ حضرت تین دن جب اس طرح کیا، اب تو پورے مکہ میں پتہ ابو ذر غفاری مسلمان ہو چکے ہیں۔ پھر جا کے اپنے قبیلے کی طرف گئے تھے، جب عشق رسول بولتا ہے تو پھر کوئی آگے توپیں بندوقیں اس کو روک نہیں سکتی۔
یہ دین کی حفاظت یہ علماء کی ذمہ داری ہے. حق کو بیان کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی, وہی کچھ بیان کیا ہے جو ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق پہ قائم فرمائے, اہل سنت کو ان فتنوں سے نجات عطا فرمائے. مسلک حق اہل سنت و جماعت اس پہ ہمیں موت عطا فرمائے, اور مسلک حق اہل سنت والجماعت اسی پر ہمیں قیامت کے دن اٹھائے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں ہمارا حشر فرمائے. آپ کی شفاعت ہمارے شامل حال فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.